میں نے کہا آپ کو کلمے کی قسم دیکھے میں نے نماز کا دوپٹہ بھی نہیں ابھی اتارا تو خیر ان کو رحم آ گیا. اور انہوں نے میں استری جو کری تھی وہی میرے منہ پہ انہوں نے ڈالی. ہمیں لٹرلی سانس بند ہو گیا تھا. ڈائیورس ہوئی کیا وجہ تھی؟ اچھا سوال ہے. ہوتا یہ ہے نادر, جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ اس کو فلی اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ ہوتا ہے پالیٹکس ہو یا شادی ہو, جب تک کچھ لائک جب تک لوگ لیڈر نہیں بنتے تب تک اور ہوتے ہیں, جب تک شوہر نہیں یا بیوی نہیں بنتے تب تک اور ہوتے ہیں. ہیومن نیچر ہے, مطلب یہ کامن ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی نادر, کیونکہ میں سب کی عزت کرتی ہوں. اور وہی بات ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ظرف کا امتحان شروع ہوتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد, اور میں اس پہ ہائیلی بلیو کرتی ہوں. اور میں نے یہ پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی چیز باؤنس بیک نہیں کی. میرے پاس بھی سوشل میڈیا تھا بٹ آئی نیور ٹرائیڈ, کیونکہ میری جو زندگی 2020 ایون اگر آپ مذاق رات میں گئی تھی اس ٹائم آئی واز نیولی میرڈ. میں نے سب کو جا کے بتایا تھا, لڑکیاں چھپا رہی ہوتی ہیں, میں نے سب کو جا کے بتایا تھا کہ جی آئی ایم میرڈ. اور نو ڈاؤٹ میرے ان لاز سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے مجھے عزت دی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ سائیکوٹک ایشوز ہوتے ہیں, لائک جم کے لیے بھی کچھ چیزیں لوگ کرتے ہیں نا, اسٹیرائڈس یو کال اٹ, اس سے بھی کچھ مینٹل ڈس آرڈرز لوگوں کو ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں میں نے تو اس چیز کو بارے میں کافی پڑھا ہے, کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر اور وہ چیزیں کیسے. لیکن اچھا میں اس میں اگین یہی کہوں گی کہ ہر چیز برداشت ہے, لیکن آپ اپنے ماں باپ کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور تیسرے کسی بندے کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ابیوزو لینگویج یوز کرے فار نو ریزن, گھر کی چھوٹی موٹی بات پہ. لیکن ہمارے معاشرے میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے تو یہ اس کو بیئر کرنا ہے, وچ از رانگ. اس کے لیے میں ہائیلی اسٹینڈ لوں گی کہ کسی لڑکی کسی بچی کے ساتھ اگر اس کے گھر یا سسرال میں یہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو بیٹا, کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں مرنے کے لیے نہیں جینے کے لیے چھوڑا تھا, شادی کے لیے. ایک دن ایسا ہوا, وہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے اٹھی تو مجھے ایک بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں جن سے مجھے ٹائم ملا تھا اور میں بہت خوش تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ بس ابھی دوپٹہ نماز کا اتاری رہی تھی کہ مجھے جانا تھا, 3 بجے میرا ان سے اپوائنٹمنٹ تھا. تو ان کو سامنے والے انسان کو میری کوئی چھوٹی سی بات بری لگی اور انہوں نے, میں استری جو کری تھی وہی میرے منہ پہ انہوں نے ڈالی. ہمیں لٹرلی سانس بند ہو گیا تھا, کیونکہ ایک باڈی بلڈر سے یو کین ناٹ فائٹ. اور ان کی اماں شی واز اے وڈو اینڈ شی واز اے ویری گڈ لیڈی. آئی اسٹل ریسپیکٹ ہر کہ انہوں نے مجھے بیٹی بنایا, بیٹی سمجھا. اینڈ شی واز ناکنگ ایٹ دا ڈور, اور وہ کیا کر سکتی تھی کیونکہ میرے چیخنے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی. اور اس دن میرا دل بند ہوتے ہوتے رہ گیا, میں مطلب منہ نہ جل جائے, باقی سب ٹھیک ہے. گرم استری تھی, میں استری کر رہی تھی اور انہوں نے وہ اٹھا کے میرے منہ کے, اور میں نے ان کو بولا آپ کو کلمے کی تو حالت خراب. میں نے کہا آپ کو کلمے کی قسم دیکھے میں نے نماز کا دوپٹہ بھی نہیں ابھی اتارا تو خیر ان کو رحم آ گیا. اور جس دن یہ ہوا, اور وہ ان کی بات پہ یہ ریئیکشن دیا تھا پتہ نہیں, ایک دن پہلے کوئی گھر کی کوئی بات ہو گئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے یہ نہیں بولا تھا, میں نے یہ بولا تھا. جیسے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک دم اپنے موبائل میں کچھ کرتے, وہ اٹھ کے انہوں نے استری میرے منہ پر ڈالی. تو میں اس دن ڈر گئی تھی ان سے, مطلب مجھے یہ لگا. اور وہ نا ہر بات پہ نا میرا گلا دبا دیتے تھے. اچھا ہاں, تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میرے گھر پہ مجھے کبھی کسی نے نہیں مارا, میرے ابو میرے بھائیوں نے مجھے کبھی نہیں مارا. تو میں آئی واز بیئرنگ دیٹ, جو کہ میری غلطی تھی. پھر میرے ماموں مجھ سے بہت کلوز ہیں, میرے ماموں مجھ سے بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بولا کہ 4 مہینے ہوئے ابھی اور تم ہو گئی ہو پاگل, تم نیاز میں آتی ہو تو تم یوں کھڑی رہتی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹھنا ہے. میری کزن نے بولا تم کیوں کھڑی ہوئی ہو, میں نے کہا پتہ نہیں. تو مطلب گھر والے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں دیٹ یو آر لائک آپ مینٹلی تو ڈسٹرب ہے, مطلب وہ آپ کی شکل سے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے. پھر بھی آئی واز بیئرنگ, مجھے لگا شادی ایسی ہوتی ہے شاید میں میڈیا کی لڑکی ہوں تو مجھے زیادہ کرنا ہے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف, آئی ایم اے پریکٹیکل ویمن, آئی ایم اے ورکنگ ویمن, بٹ آئی ایم اے گڈ وائف, یو نو, یہ والی چیز ہوتی ہے. تو وہ مطلب سین کافی آف ہو گیا. پھر میرے ابو کو پورا میڈیا جانتا ہے, اصفہانی صاحب بہت شریف اور بہت اچھے آدمی ہیں, ہی از اے رائٹر, ہی از اے پوئٹ, ہی از اے گڈ ایکٹر الحمد للہ, ٹھیک ہے. وہ آئے میرے گھر پہ, تو نا گھر پہ آئے تو انہوں نے میرے ابو کو دھکا دے دیا اور بولا 3rd فلور سے نیچے پھینک دوں گا. ان کا 2 کمروں کا فلیٹ تھا, اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پہ بات کرنا چاہیں, انہوں نے تو بہت کچھ بولا. ان کے آگے بھی بہن ہے, اللہ انہیں خوش رکھے. مجھے کوئی, جس دن میرے ابو کو انہوں نے دھکا دیا, میرے ابو کی بلو آئیز ہیں, وہ رونے لگے, ان کی آئیز ریڈ ہو گئی اور وہ نا کھڑے ہو کے مجھے دیکھیں. تو مجھے اس ٹائم پہ نادر لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ میں سامنے والے کو ختم کر دوں, کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے اوپر, مطلب ہاؤ کوڈ یو ہٹ ہم, ہی از این اولڈ مین, ہی از اے سینئر سٹیزن, ہی از اے ہارٹ پیشنٹ, ہی از ڈائبٹک, ہاؤ کوڈ یو. اچھا انہوں نے, میرے ابو نا مطلب ان کو غصہ آ رہا ہے لیکن وہ نا بیٹی کے منہ پہ کنٹرول کر رہا ہے. میری امی خیر وہ بیچ میں آئی, انہوں نے بولا نہیں ابھی اس کو جانے دو, اس کے کپڑے دے دو اس کو, ابھی ہم گھر لے جا رہے ہیں. جو مائیں بیچاری کیا کر سکتی ہیں, مطلب مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس سیدھے جنت میں جائیں گے جتنے ان کو میری وجہ سے صدمے ملے. میرے پیرنٹس اس دنیا کے سب سے گریٹ پیرنٹس ہیں آئی بلیو, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک اکلوتی بیٹی ان کی لاڈلی اتنی, اور وہ ان کو کتنی تکلیف دے گی, معذرت کے ساتھ. اچھا اس دن میں نے دل سے ڈیسائیڈ کیا, 6-7 مہینے ہو چکے تھے, میں نے کہا نہیں اب نہیں آتی میں اس گھر میں واپس. میں نے اپنا سامان لیا,
اور میں چلی گئی. اور وہ لڑائیاں کس چیز کے اوپر تھیں وہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گی بیکاز میرا ظرف نہیں اجازت دیتا کہ وہ مطلب میرے گھر والے ریئیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب یہ لوگ کیوں ان چیزوں پہ کر رہے ہیں. نہیں ہم کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مطلب وین اٹ کمس ٹو ریسپیکٹ آپ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا. میں آپ کو بتاؤں آپ کو ہنسی آ جائے گی نادر, میں نے اپنی امی کو لکھ دیا لو یو, میری عادت ہے میں نے لو یو لکھ کے ہارٹ بنا دیا, وہ میرا موبائل اٹھا بولتی ہے تم نے اپنی ماں کو لو یو لکھا, تو ان کی بہن بیچاری اس نے اس ٹائم میرے لیے اسٹینڈ لیا, اس نے بولا کیا ہو گیا یار اس نے اپنی ماں کو لو یو لکھا ہے, کون سا اس نے کسی اور کو لکھ دیا ہے, مطلب دیٹ واز ہر ریئیکشن. ہاں اور میرے بھائی کے بارے میں بولتا ہے تمہارا بھائی یہ تمہارا بھائی, میں نے ملو ولو تو نہیں بھی کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا ان کو کیا ہوا تھا. خیر مینٹلسٹک آدمی ہے یہ وہ, اچھا وہ ویسے نہیں لگتے تھے لیکن جب ان کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی, خیر اللہ تعالیٰ بس میں کہتی ہوں میں نے معاف کیا, میرا رب بھی معاف کرے, میرا ساتھ نہیں, مجھے کہنا ہی نہیں کچھ, میرا رابطہ ہی نہیں کوئی. افسوس اس بات کا رہا کہ انہوں نے اتنی, حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے اتنی غلط باتیں کر دی اور میں نے آج تک ان کا وہ ویڈیو پورا نہیں دیکھا کیونکہ میں اتنے زیادہ ٹراما میں چلی گئی تھی. میں اتنی ساری دوائیاں کھاتی تھی, میں مطلب آن ایئر بول رہی ہوں, میں ہر وقت بس دوائیاں کھا کے سوتی رہتی تھی. تو مطلب اگین وہ صدمہ بھی کس کو ملا, الٹیمیٹلی میرے پیرنٹس, میرے بھائیوں کو ملا. ٹھیک ہے, تو زندگی ہے بہت سکھاتی ہے, لیکن نصیب بھی ہوتا ہے کچھ ہماری شاید. لیکن میں سمجھتی ہوں نادر شادی, اور وہ کہتے ہیں نا میری مرحوم خالہ کہتی تھی کہ شادی کی رات باہر نہیں ہے, قبر کی رات باہر نہیں ہے, مطلب وہ طے ہے, وہ ریٹن ہے, تو وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم تو خیر کیا پورے اتریں گے رب کی آزمائش پہ. تو بہت بڑا صدمہ, اور انہوں نے جب وہ ویڈیو اور وہ چیزیں کی, اللہ میں تو مطلب میں بتا رہی ہوں, میں ٹوٹل, میں ڈاکٹر کے بھی آپ کو نام بتا دوں, مجھے لگتا ہے اللہ کے بعد وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں, ڈاکٹر غالب آغا. اچھا جی, وہ کس چیز کے ڈاکٹر؟ سائیکیٹرسٹ ہے وہ. نادر اس میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک مثال دیتے ہیں نا, ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا اس کے سر پہ کوئی بھی ہاتھ رکھتا ہے نا تو وہ اس کو اپنا لگتا ہے, کہتے ہیں نا تھوڑا سا پچکار دو تو وہ بچہ آپ کی طرف ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی غلط چیز کی وجہ سے جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میں آپ کو سارا شیلٹر دوں گا, میں آپ کے لیے سب سے فائٹ کروں گا, تو ایک عورت جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ ایک بہت کمزور ایک ہستی ہے. میں آپ کو بتاؤں قدرتی طور پہ اس کو شیلٹر چاہیے, وہ مرد کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وہ آپ کا باپ ہو. پہلے آپ کا باپ ہوتا ہے جو آپ کا شیلٹر ہوتا ہے, آپ کی انسپریشن ہوتی ہے, پھر آپ کا بھائی ہوتا ہے, پھر آپ کا شوہر ہوتا ہے, اور بعد میں آپ کا بیٹا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا یہ. اب آپ اس کو اولڈ اسکول بولیں, کچھ بھی بولیں, یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کتنا پڑھ لیں, آپ کتنی سکسیزفل ہو جائیں, آپ کتنے پیسے کما لیں, اس دنیا کا جو اصول میرے رب نے بنا دیا ہے, عورت کو ضرورت ہے مرد کی. ٹھیک ہے, اور مجھ پہ لوگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں اس کی شادی کامیاب نہیں ہوئی, اس نے ایک سے زیادہ شادی کی. تم لوگوں سے بہتر ہوں, کم سے کم میں نے شادی کی, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہاں وہ میرا نصیب تھا کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ٹھیک چلے. تو انفارچونیٹلی جو میری کرنٹ میرج ہے, اس کے بعد میری فوراً ایک اور شادی ہوئی, وہ بھی صحیح نہیں چل رہی, لیکن اگین ابھی ہے. جی جی, کرنٹلی آئی ایم میرڈ, لیکن آئی ایم لیونگ سیپریٹ. کیوں؟ کیونکہ سیم ریپوٹیشنز آپ جب انٹر ہوئے تو آپ یہ کہہ کے ہوئے کہ جو پچھلے والے بندے نے دکھ دیے میں سب صحیح کر دوں گا, اور آپ میرے پیرنٹس کے بیٹے بنے ہوئے تھے پچھلے 10 سال سے. تو اٹ واز ناٹ مائی پیرنٹس فالٹ, اٹ واز یو had a dual face. I'm sorry to say مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں ابھی بھی ان کے نکاح میں ہوں, so I respect him, but still my marriage is not going really well. اور میرے in-laws اتنے اچھے, میرے خیال سے سگے ماں باپ جیسا پیار انہوں نے مجھ سے کیا.